اللہ ایسی قوم لے آئے گا اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ يحبهم ويحبونه اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اب یہاں دیکھو، اگر اللہ اتنا ہی فرما دیتا يحبهم کہ ان کے ساتھ اللہ کو محبت اور وہ اللہ کے محبوب ہوں گے، یہ بات کام کی جائے بڑا مطلب ہے کہ شان والی بات ہے کہ اللہ اپنی محبت صحابہ کو دے رہا ہے، صحابہ کو اپنا محبوب بنا دیا۔ علی وَيُحِبُّونَهُ، ان کو اللہ سے محبت، یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ بات یہ کہ پہلے محب کون تھے؟ صحابہ، محبوب کون تھے؟ اللہ۔ اب محب اور محبوب کو اتنا راضی کرتا ہے کہ محبوب اعلان کر دے کہ اب یہ میرا محبوب ہے اور میں اس کا محب ہوں، تو محبت میں انتہا ہو گئی۔ اس سے آگے اور کیا چاہیے محب کو؟ جب محبوب نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کہ اب مجھے تیرے ساتھ محبت ہو گئی ہے اور میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اب محب کو اور کیا چاہیے؟ محبوب کی محبت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ تو انتہا ہو جاتی ہے محبت کے اندر۔ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ میرے اور صحابہ کے درمیان جو محبت ہے نا، یہ انتہا کو پہنچی، یہ میرے محبوب ہیں اور میں اس کا محبوب۔ تو قرآن کس کے ساتھ جوڑتا ہے؟ تو بات عرض کر رہا ہوں نا عقیدے کی، اس چیز کی عقیدے کی تھوڑی بات آگے نکل گئی۔ عقیدے کی بات، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ دل میں ایک بات بٹھا لیں، کسی کے نکالنے سے نہ نکلے۔ اب عقیدہ صحیح ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ مشرک کا عقیدہ شرکیہ ہے، غلط ہے۔ اب مشرک کے اندر سے کسی کے بس میں کہ بات نکالے چیلک والی، نبی کے بس میں بھی نہیں، نبی کے بس میں بھی۔ کافر کے اندر کفر والا عقیدہ ہے، کسی کے بس میں اس کو نکالنا نہیں، کس کے بس کی بات کرنا، اللہ کے بس کی۔ تو عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، واحد کا عقیدہ صحیح ہے، واحد کا عقیدہ توحید والا ہے، صحیح عقیدہ، ایمانی عقیدہ ہے، تو عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ اب صحابہ کے بارے میں ہم عقیدہ بنائیں، صحابہ جنتی ہیں، صحابہ مخلص ہیں، صحابہ مخلص ہیں، اور صحابہ سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، تو ہم بھی کہیں یا اللہ تو ان سے راضی ہے تو میں بھی ان سے راضی ہوں۔ تو نے جب ان کو مخلص کہہ دیا تو میں بھی ان کو مخلص سمجھتا ہوں، تو نے ان کو جنتی کہہ دیا تو میں بھی ان کو جنتی سمجھتا ہوں۔ اب یہ عقیدے کے ساتھ بات ماننی، عقیدے کا مطلب یہ کوئی ہمیں صحابہ کے بارے میں تاریخ کے حوالوں سے ہمیں شکوک و شبہات میں ڈالے تو ہمارے عقیدے میں کوئی شک پیدا نہ ہو، کوئی شک پیدا نہ ہو، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں تاریخ کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان قرآن حدیث ہے، ہمارا ایمان تاریخ نہیں ہے یار۔ تو ہمارے شکوک و شبہات، کسی بزرگ کو، اللہ کے ولی کو ہم مخلص کہیں گے تو حسن ظن کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ کہیں گے، ہم اسے ایمان والا کہیں گے تو حسن ظن کے ساتھ۔ بھائی اندر کی بات تو اللہ جانتے ہیں نا، اندر کی بات اللہ جانتے ہیں، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر اچھا گمان رکھتے ہوئے اللہ کا ولی اس کو سمجھیں گے، مخلص کہیں گے، لیکن صحابہ کو حسن ظن کے ساتھ نہیں، عقیدے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، تب ہمارا قرآن کے موافق جو عقیدہ بنے گا، کیونکہ جو اللہ نے فرما دیا ہاں جی وہ تو اس پر یقین نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس پر یقین کرنا پڑتا۔ تو اللہ بھی صحابہ سے جوڑتا ہے، کس کے ساتھ جوڑتا ہے؟ اللہ کے نبی بھی صحابہ سے جوڑتے ہیں، اور صحابہ بھی اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے لوگوں کو صحابہ سے جوڑتے ہیں۔ بزرگان دین کی کتابوں کو اٹھائیں دیکھیں، ہاں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ طالبین اٹھائیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اٹھائیں، اور بزرگوں کی کتاب صحابہ 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 ہو رہی ہے۔ قرآن میں بھی صحابہ صحابہ ہو رہی ہے، حدیث میں بھی صحابہ صحابہ، بزرگان دین کے کلام کے اندر بھی صحابہ صحابہ۔ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صحابہ صحابہ کرو گے تو دین اسلام رہے گا،
صحابہ نہیں کرو گے تو دین اسلام نہیں رہ سکتا. جس کا تذکرہ اللہ کے نبی کرے، ہم کیوں نہ کریں؟ جن کا تذکرہ صحابہ خود وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے، ورنہ میں آپ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقوال بتاتا کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو کتنی تاکید کر رہے ہیں، صحابہ کو پکڑو، دین چاہتے ہو، سنت کے مطابق زندگی چاہتے ہو، صحابہ سے جڑ جاؤ. کس کے ساتھ جڑ جاؤ؟ صحابہ سے جڑ جاؤ. اصلی دین ملے گا. کیا ملے گا؟ اصلی دین ملے گا، ورنہ ادھر ادھر سے اصلی دین نہیں مل سکتا. تو بس یہی کیا ہے ہمارا کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کو دین میں حجت مانتے ہیں، معیار حق مانتے ہیں. صحابہ دین میں کیا معیار حق کی قسمتی ہے. تو صحابہ جیسا عقیدہ عمل رکھتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، جو صحابہ جیسا عقیدہ عمل نہیں رکھتا وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے سارا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کے بعد اسی کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے.